بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انگنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے۔ انسان اگر کائنات رنگ و بو پر غور کرے تو اس کو ہر سمت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں اعلان فرما دیا ہے کہ پس ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھلائیں گے آفاق میں اور ان کی اپنی ذات میں۔ چنانچہ انسان اگر اپنے جسم پر غور کرے تو اس کو اپنے بدن میں ایسے انگنت نظام کام کرتے نظر آئیں گے جن کی تخلیق اور فعالیت میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضائے بسیط میں پھیلی ہوئی 20 گیسوں کے درمیان سے آکسیجن کو کشید کرنے کے لیے انسان کو پھیپھڑے عطا فرمائے۔ اسی آکسیجن کی فراہمی کو برقرار رکھنے اور معمولی سی کمی کو دور کرنے کے لیے انسان کو بڑے بڑے سلنڈروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اگر زیادہ مدت تک پھیپھڑے سے ہی کام نہ کریں تو انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر انسان اپنے دوران خون پر غور کرے تو حیران رہ جاتا ہے کہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا پورے جسم کو تازہ خون فراہم کرتا ہے۔ تا حیات مسلسل چلنے والے دل کی حرکت کے ساتھ ہی زندگی کی حرکت ہے۔ دل میں پیدا ہونے والی معمولی سی خرابی سے انسان کا پورا جسم اور اعصاب بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی صحت اور اعتدال سے انسان میں سکون اور راحت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نظام انہضام پر غور کریں تو یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ معدے کی درستگی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ نظام انہضام میں پیدا ہونے والی معمولی سی بے ترتیبی انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ چند روز معدہ درست کام نہ کرے تو معمولات زندگی میں دلچسپی ماند پڑنے لگتی ہے۔ معدے کی درستگی اور فعالیت کے ساتھ انسان اپنے اندر ہمت اور توانائی محسوس کرتا ہے۔ انسان اپنی آنکھ سے دنیا کے مختلف مناظر دیکھتا ہے اور ہر طرف رنگ و نور کے امنڈتے سیلاب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ بینائی کے ذریعے انسان مطالعہ کرتا ہے اور اپنے پسندیدہ مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بینائی میں واقع ہونے والا معمولی سا خلل زندگی کو اذیت سے دوچار کر دیتا ہے۔ انسان اندھیرے کے احساس سے ہی گھبراہٹ اور بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی صحیح کارکردگی سے انسان کو طمانینت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں بننے والے اضافی اور زہریلی مادوں کے اخراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چھوٹے چھوٹے گردے عطا فرمائے ہیں، جن کی فعالیت کا عالم یہ ہے کہ بڑی بڑی فلٹر مشینیں بھی وہ کام نہیں کر سکتیں جو یہ گردے انجام دیتے ہیں۔ گردوں کی خرابی کی صورت میں انسان مایوسی، اضطراب اور اکتاہٹ کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ گردوں کی درست کارکردگی کے دوران انسان کبھی اس نعمت کی اہمیت پر غور نہیں کرتا۔ انسان کے جسم میں 20 ہڈیاں اور جوڑ ہیں، جن کی درست کارکردگی کی وجہ سے انسان اپنے معمولات احسن طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اگر ہڈیوں اور جوڑوں کی کارکردگی متاثر ہو جائے تو راتوں کی نیند اور دن کا چین کا فور ہو جاتا ہے۔ انسان حسرت و یاس کی تصویر بن کر اپنے ایام تندرستی کی یادوں میں غرق رہتا ہے۔ صحت مندی کے حصول کے ساتھ ہی انسان کی ساری مایوسیاں اور کلفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ انسان کی بھوک اور پیاس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات پیدا کیے۔ ہر کھانے کا ذائقہ دوسرے کھانے سے مختلف اور ہر مشروب کی کیفیت دوسرے سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روز و شب کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو اس کی جنس میں سے ہی شریک زندگی کی نعمت سے نواز دیا، جس کی رفاقت میں وہ سکون محسوس کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایسی محبت اور کشش رکھ دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف مائل رہتے ہیں۔ اس میں سے کسی ایک کی جدائی دوسرے کے لیے بے چینی کا سبب بن جاتی ہے۔ عام حالات میں انسان اس نعمت کی قدر و قیمت سے کما حقہ واقف نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو سرور عطا فرمانے کے لیے اولاد کی نعمت عطا کی۔ اولاد کا وجود انسان میں نئی توانائیاں اور امنگیں پیدا کرتا ہے، اور اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے انسان ہر قسم کی توانائیوں اور وسائل کو صرف کرنے پر آمادہ و تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گھر بار کی نعمت سے بھی بہرہ ور فرمایا۔ دنیا کی مہنگی سے مہنگی اور عالی شان عمارت میں انسان کو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو اس کو اپنے گھر کی چار دیواری میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور حواس خمسہ کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ حواس خمسہ انسان کی درست سمت میں رہنمائی کرتے ہیں، اور عقل کے ذریعے انسان حالات اور واقعات کا تجزیہ کرتا ہے۔ عقل میں پیدا ہونے والا معمولی سا فطور زندگی کے لیے روگ بن جاتا ہے، جبکہ عقل کی درستگی کی وجہ سے انسان زندگی میں صحیح اور متوازن فیصلے کرنے کے قابل رہتا ہے۔ حسن اور جوانی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کے حصول کے لیے انسان کو کوئی تگ و دو نہیں کرنا پڑتی۔ حسن کی نعمت ہر کسی کو حاصل نہ بھی ہو تو جوانی کی نعمت سے ہر انسان بہرہ ور ہوتا ہے۔ خارج میں اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کیا جائے تو جگمگ کرتے حسین ستارے، وقت کا تعین کرنے والا چاند اور حرارت اور روشنی کا منبع سورج اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح دن اور رات کی آمد و رفت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ رات باعث سکون اور دن معیشت کی گاڑی کو چلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کی یہ کوتاہ بینی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کما حقہ شکریہ ادا نہیں کرتا، اور بالعموم اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں سے فیض یاب ہو کر بھی کفران نعمت کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کی یہ بھی بد نصیبی ہے کہ وہ نعمتوں کا درست تعین اور تجزیہ بھی نہیں کر پاتا۔ انسانوں کی اکثریت کے نزدیک بالعموم دولت، جاہ، منصب، اقتدار اور شہرت کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ انسان اگر ان نعمتوں کو پا بھی لے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہی قابل قدر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جملہ نعمتوں میں سے کوئی نعمت بھی ایمان کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر انسان صاحب ایمان ہو تو ہر نعمت بامانی اور با مقصد ہے۔ اگر انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو ہر نعمت فانی اور چھن جانے والی ہے، اور اکثر صورتوں میں یہ نعمتیں انسان کی باز پرس کا باعث بھی بننے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکاثر میں اعلان فرمایا، اور البتہ تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہے تو اس کا اقتدار، مال اور سرمایہ اس کو اخروی سربلندی اور فلاح و بہبود سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ اس کے بالمقابل اگر انسان صاحب ایمان ہو تو دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت کی فلاح و بہبود اس کا مقدر بن کے رہے گی۔ انسان اگر ایمان کے ساتھ مادی نعمتوں سے بھی بہرہ ور ہو تو اس کے لیے باعث سعادت و مسرت ہے، اور اگر صاحب ایمان انسان مادی نعمتوں سے محروم ہو تو یہ چیز اس کے لیے گھاٹے اور خسارے کا باعث نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا میں ہی ہے۔ انسان اکثر نعمتوں کو گنتے وقت ایمان کو ترجیح دینا تو درکنار اور اس کو یکسر فراموش کر جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی نعمت سب نعمتوں سے بڑی ہے۔ ایمان کھو کر سب کچھ ملا تو کچھ بھی نہ ملا، اور سب کھو کر ایمان مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔
اس حقیقت کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری طرح سمجھا اور ایمان کی نعمت کو پانے کے لیے اپنا مالی اور جانی نقصان گوارا کر لیا، اپنے گھر بار اور اپنے اعزاء و اقارب کو بھی خیر آباد کہنا پڑا تو اس سے بھی گریز نہ کیا۔ اے کاش ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت حاصل ہو جائے اور پروردگار عالم ہمیں بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی نوازے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ سچے اور کامل ایمان پر ختم فرمائے اور مرتے وقت ہم سب کو پہلا کلمہ نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔